Assalamu alaikum everyone. Welcome to another episode of Talk It Out. My name is Safa, and today we have a truly inspiring young entrepreneur with us. Her name is Shazmeen. She started her brand at a very early age when she was studying her bachelor's. Her brand name is Dhaga Nigar. So let's talk to her and get to know about her brand and how did she start her journey and everything. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you, Shazmeen? I'm good. How are you, Safa? I'm fine, alhamdulillah. So, Shazmeen, tell us about your journey. What did inspired you to start your business? Okay, first of all, actually جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو میں اس وقت بیچلرس کر رہی تھی, میں اس وقت BBA کر رہی تھی, اور اس وقت مجھے بہت اپنی یونیورسٹی میں دیکھ کے اور فیشن دیکھ کے بہت وہ ہوتا تھا کہ میں کچھ ڈیزائننگ کروں, میں کچھ فیشن ڈیزائننگ کروں, لیکن وہ BBA اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ میں اپنی فیلڈ بھی چینج نہیں کر سکتی تھی. تو میں نے اسی وقت سوچا کہ میں کچھ اپنی طرف سے فرینڈس کے لیے ڈیزائننگ کروں اور اس طرح سے نا. تو جب ہمارا کووڈ کا لاسٹ ایئر تھا اور جب ہم گریجویٹ ہونے والے تھے تب میرے مائنڈ میں ہوا تھا, تب میں نے ایسی ایک پیج بنایا تھا اپنا, لیکن وہ دھاگا نگار نہیں تھا, وہ کوئی رینڈم پیج بنایا تھا میں نے کہ میں اس میں شروع کروں. پھر کووڈ کے 1 سال بعد میری پارٹنر مجھے ملی, میری اسکول فرینڈ تھی وہ, ہم لوگ 6-7 کلاس سے ساتھ تھے, پر اتنے بات چیت نہیں ہوتی تھی ہماری اور اتنی دوستی نہیں تھی, بٹ اچانک سے ہماری بات چیت ہوئی اور وہ IB کی اسٹوڈنٹ ہے. تو اس نے مجھ سے کہا کہ اس کو فیشن کلودنگ اسٹارٹ کرنا ہے, تو میں نے کہا تو مجھے بھی کرنا ہے. تو وہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو کرنا ہوتا ہے, لیکن وہ کہ آپ کو شروع کے ایک اسٹارٹ نہیں مل رہا ہوتا کہ آپ کہاں سے شروع کر رہے ہیں آپ. اور اوبویسلی جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہو اور آپ جاب کر رہے ہوتے ہو تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے ٹائم مینیج کرنا. تو اس نے مجھ سے کہا کہ ہم کرتے ہیں, تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. پھر ہم نے مارکیٹ ریسرچ کری تھوڑی بہت, بٹ اس کو بہت آئیڈیا تھا اباؤٹ مارکیٹنگ اینڈ ویب سائٹ, اور وہ ویب سائٹ ڈیولپر بھی ہے, تو اس کو کافی چیزیں کا آئیڈیا تھا, اور مجھے ڈیزائننگ کا آئیڈیا بہت تھا کہ مجھے کہاں سے کیا مل سکتا ہے. ہاں, ہم سے یہ ہوا تھا کہ ہم نے بہت زیادہ کوئی بڑے پلیٹ فارم میں شروع نہیں کیا, ہم نے چھوٹے سے اسٹارٹ کیا, بٹ ناؤ الحمد للہ ہم لوگ بھی بہت اچھی اسٹیج میں 1-1.5 سال آئی تھنک مجھے ہوا ہے اسٹارٹ کیے ہوئے. اس دوران میری جاب بھی لگ گئی تھی. تو خیر ہم دونوں کے پاس تھوڑا کیپٹل کا تو مسئلہ تھا, تھوڑے پیسے کم تھے انویسٹ کرنے کے لیے بزنس پہ, پر پھر بھی ہمارے پاس جتنا بھی تھا ہم نے اس کو کیا اسٹارٹ. ہم نے شروع میں ہم نے اپنے 4 ڈیزائن نکالے تھے, آئی تھنک شروع میں صرف ہم نے 4 نکالے. ہم نے ماڈل کو لیب کے لیے ڈھونڈی, ہم نے اپنے PR سے فوٹوگرافر ڈھونڈا, ہم نے کسی طرح کا بس جگاڑ ہو جائے اور ہم نے اس کو شروع کر, کیونکہ اوبیسلی آپ کو ہر چیز میں پیسہ لگانا ہوتا ہے. بزنس انویسٹمنٹ کے بغیر مجھے لگتا ہے کہ صرف وہ ایک بزنس ہوتا ہے جس میں آپ سروسز دو گے تو وہ بغیر انویسٹمنٹ کے, لیکن اگر آپ کوئی پروڈکٹ نکال رہے ہو یا آپ کچھ بیچ رہے ہو تو وہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے لیے اس کے پاس پیسے ہوں, فار مارکیٹنگ اینڈ فار پروڈکٹ بوتھ, آپ کو دونوں کے لیے پیسے چاہیے ہوتا ہے. تو شازمین, سب سے چیلنجنگ اگر دیکھا جائے ایز اے انٹرپرنور آپ کے لیے کیا تھا, کون سا فیز تھا جو بہت ہی چیلنجنگ تھا اور آپ نے رسک لیا اس کو اور اوور کم کیا؟ سب سے پہلے ایک شروع میں تھا ہمارا چیلنجنگ فیز تھا کہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہم انویسٹ تو کر رہے ہیں کہ یہ کہاں جائے گا, پر جب کرتے گئے پہلے سال تو ہمیں ہمارے پاس بہت ہرڈلز آئی تھیں, ہمیں آڈرز نہیں آتے تھے, ہم مارکیٹنگ بھی کرتے تھے تو بھی ہمیں اتنے نہیں آتے, ہم انفلوئنسر مارکیٹنگ بھی کرتے تھے تو بھی ہمیں اتنا نہیں آڈرز آتے تھے جتنا ہمیں آنے چاہیے تھے. اس کے بعد بیچ میں آئی تھنک 2023 کے اسٹارٹ میں ہمارے آڈرز آنا بالکل بند ہو گئے تھے اور ہم نے کام بھی بند کر دیا تھا. مطلب میں باہر چلی گئی تھی, اس کی بھی جاب تھی, میری جاب بھی چینج ہو گئی تھی, تو ہم نے تھوڑا اسٹاپ کر دیا. 3 months بعد ہم لوگ کو ایک پتہ نہیں دوبارہ سے آیا کہ نہیں ہمیں دوبارہ سے اسٹارٹ ایک وہ لینا چاہیے ہمیں. تو ہم نے انفلوئنسر مارکیٹنگ سے پھر سے اسٹارٹ کیا, ہم نے بہت سارے PRs بھیجے, اور اس کے بعد ہمیں 1 month میں آئی تھنک ہمیں 30 آڈرز آئے تھے. تو وہ اس کے بعد جو ہمارا وہ جو موٹیویشن لیول بڑھتا گیا, اور وہ جو اب تک وہ ہے کہ ماشاء اللہ سے ہم دونوں ایک چیز سنبھالتے ہیں اور دونوں ڈیوائڈ کرتے ہیں اپنے کام کو, اور اس کے بعد سے ہمارا بزنس ابھی تک فال ڈاؤن نہیں ہوا, نیچے نہیں آیا. وہ ایک تھا, ایک لیول تھا جب ہمیں اپنی ریچ بڑھانی تھی, ہمیں اپنی انگیجمنٹ بڑھانی تھی انسٹاگرام پہ اور ویب سائٹ پہ. اوکے, سو اچھا, ایز آئس وی آر آلسو ٹیچنگ HND ان فیشن اینڈ ڈیزائن. سو آپ ایسے کیا ریکمینڈ کرنا چاہیں گی کہ وتھ اسٹڈیز جو ہے انٹرپرنور جو ہے اسٹوڈنٹس کو انٹرپرنور بنانے کے لیے پڑھائی میں ایسی کیا ہیلپ کرنی چاہیے جو اسٹوڈنٹ کو آگے جا کے اپنے کریئر میں ڈیولپمنٹ میں مدد کرے گی؟
اوکے سب سے پہلے تو آئی تھنک مارکیٹنگ سب سے بڑی چیز ہے. وہ آپ جاب کرو یا بزنس کرو, مجھے لگتا ہے مارکیٹنگ کے بغیر نہ آپ کا بزنس چلے گا یا آپ کا کوئی بھی چیز نہیں چل سکتی. مارکیٹنگ سب سے بیسک چیز ہوتی ہے آپ کی. اس کے آپ کو کی پوائنٹس, اس کی ٹیکٹکس اور کی ٹیکنیکس اور نیو ٹیکنالوجیز پتہ ہونی چاہیے کہ آج کل کیسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو اتنی زیادہ اچھی وہ ہو گئی ہے کہ آپ کو باقی مارکیٹنگ پہ فوکس کرنے پہ ضرورت ہی نہیں پڑتی. انفلوئنسر مارکیٹنگ ہے اور پیڈ ایڈز ہے اور انگیجمنٹ ہے اور انسٹاگرام ہے اور اسٹوریز, فیس بک ایڈز ہے, اس طرح آپ کے پاس بہت ساری چیزیں. تو مجھے لگتا ہے سب سے ایک بیسک چیز مارکیٹنگ ہے آپ کی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو بزنس کے بارے میں تھوڑا بہت بیسک نالج ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ کسی نے اگر انجینئرنگ کی ہے تو وہ بزنس شروع کر سکتا ہے, نہیں, اس کو پھر بھی ایک انٹرپرینور یا بزنس پڑھنا بہت ضروری ہے بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے. کوئی یہ نہیں کہے کہ میرے پاس 15 لاکھ روپے ہیں تو میں بزنس شروع کر سکتا ہوں. نو, آپ کے پاس بیک اپ ہونا چاہیے, آپ کے پاس کنسسٹنسی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے بزنس پہ کنسسٹنٹ رہیں. اگر آپ کنسسٹنٹ نہیں, پلان ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ 5 سال کا تو ہو. بالکل. اوکے, اچھا, ان آئس وی آر ٹیچنگ اسکل بیسڈ لرننگ. تو جب آپ پڑھ رہی تھیں تو آپ کو ایسا کچھ اسکل بیسڈ لرننگ پڑھایا جا رہا تھا پڑھائی کے ساتھ ساتھ کہ آپ کو ہیلپ ہو؟ جیسے ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ مارکیٹنگ اور انفلوئنشیل مارکیٹنگ یہ آپ نے بعد میں سیکھی, آپ کو پہلے پتہ ہی نہیں تھا جب آپ اسٹارٹ اپ لے رہی تھیں. لیکن ہم جو ہے آئس میں اسٹوڈنٹس کو یہ اسکل بیسڈ لرننگ سکھا رہے ہیں. ایون جو بھی ہماری مارکیٹ جو کمپٹنٹ اسکلز ہیں وہ تک سکھا رہے ہیں. تو اس میں آپ مجھے یہ بتا سکتی ہیں کہ آپ کو کیسے بینیفٹ ہوا, آپ کے جو پڑھائی آپ نے کی اس میں اسکل بیس کچھ ہیلپ ملی تھی آپ کو یا نہیں ملی تھی؟ مجھے سب سے بہت ملی تھی. اب میرے ٹیچرس بہت اچھے تھے کرین یونیورسٹی کے. سب سے اچھے ٹیچر مجھے ابھی میں ایسے بولوں گی میرے محمد احرار کر کے تھے, وہ ہمیں انٹرپرینور پڑھاتے تھے. انٹرپرینورشپ میں جو ہم نے وہ جو پریکٹس کیا تھا یا ہم نے وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو پروجیکٹ دیتے ہیں کہ آپ کو اسٹارٹ کرنا ہے اور آپ کو اسٹارٹ اپ بتانا ہے کہ آپ کیسے کریں گے. تو وہ ایک بہت اچھی چیز تھی کہ ہم نے وہ پروجیکٹ ایسا کیا تھا کہ آپ کو پورا بزنس ماڈل دکھانا ہے اور آپ کو اسٹارٹ اپ کیسے کرنا ہے, آپ کو کتنی انویسٹمنٹ لگے گی, کیا آپ کے ریسورسز ہوں گے, کیا آپ کا آگے کا پلان ہوگا, کیا آپ کی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ہوں گی. تو آئی تھنک ایک وہ والی چیز ہمیں بہت ہیلپ کری تھی. انٹرپرینور جو ہمارا کورس تھا BBA میں, اور مارکیٹنگ آبویسلی مارکیٹنگ اور انٹرپرینور سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے میری پڑھائی میں. سو یو بلیو دیٹ کہ اسکلز ہونا پڑھائی کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے. سو یہ ایک چیز ہے شازمین جو آئس میں وی آر آفرنگ ٹو اسٹوڈنٹس ود اسٹڈیز, اسکلز بھی پڑھا رہے ہیں اینڈ ہم اسٹوڈنٹ کو زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں ٹو گو ورڈز دیئر پیشن, بیکاز وی بلیو جو پیشن لیڈ کرتا ہے نا سکسیس کے پاتھ وے کو, وہ کوئی اور چیز نہیں. بالکل بالکل. اب جیسے آپ نے بتایا آپ کا پیشن تھا کہ آپ کو کلودنگ برانڈ اسٹارٹ کرنا ہے بیکاز یو آر انٹرسٹیڈ ان فیشن اینڈ یو وانٹیڈ ٹو ڈو ان سم تھنگ ان فیشن. آپ نے BBA بھی کیا بٹ یو وانٹیڈ کہ میں فیشن میں کچھ کروں, تو دیٹس وائی آپ کا پیشن آپ کو لیڈ کر کے گیا اور آپ سکسیس ماشاء اللہ وہ ہو رہی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جیسے کہ کوئی نیا انٹرپرینور ہے, مارکیٹ میں نکلتا ہے اور اس کو فیشن میں کچھ کرنا ہے, تو بیسٹ پلیٹ فارم کیا ہے اس کے پاس؟ انسٹاگرام سب سے بیسٹ پلیٹ فارم ہے میرے خیال سے. انسٹاگرام پہ سب سے زیادہ عوام جو ہے دیکھتی ہے. فیس بک سے میں بولوں گی اتنی نہیں ہوتی جتنی انسٹاگرام سے ہوتی ہے. اوکے, ویب سائٹ سے بھی نہیں؟ ویب سائٹ سے بھی ہوتی ہے بٹ آئی تھنک ویب سائٹ کے لیے بھی آپ کو اوبیسلی انویسٹمنٹ چاہیے. آپ کو ویب سائٹ بنانی ہے تو آپ کو پیسے چاہیے ہوں گے, آپ کو اچھی ویب سائٹ بنانی ہے, پر ویب سائٹ کو بھی آپ کہاں پروموٹ کرو گے؟ کوئی اور آپ کو پلیٹ فارم, سوشل میڈیا پلیٹ فارم چاہیے ہوگا, یا تو فیس بک ہو یا تو انسٹاگرام ہو. پر میرے خیال سے فیس بک بھی آج کل اتنا ہے جتنا انسٹاگرام پہ لوگ سب سے زیادہ ریچ کرتے ہیں اور سب سے زیادہ ان کی انگیجمنٹ بڑھتی ہے, کیونکہ اتنے لوگ ایکٹیو رہتے ہیں انسٹاگرام پہ, اور وہ ٹائمنگز ہوتی ہیں کہ وہ ایکٹیو رہیں گے. مطلب میں نے یہ بھی اسٹڈی کیا تھا بیچ میں کورسز پہ کہ ایک ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی کوئی پوسٹ یا کوئی چیز ڈالیں گے انسٹاگرام پہ, سب سے زیادہ آپ کی ریچ آئے گی اس ٹائم. اوکے, سو وائی دھاگا نگار, وائی یو چوز دس نیم, واٹ از دا ریزن بہائنڈ اٹ؟ دھاگا نگار میری پارٹنر کا پلان تھا اس نام کے پیچھے, کیونکہ یہ تھوڑا پاکستانی کا تھوڑا وہ ایک ٹچ آتا ہے دھاگا نگار کر کے, اور تو اس وجہ سے ہم نے یہ چوز کیا تھا. ہم انگلش کی ورڈس کی طرف بھی جا سکتے تھے بٹ آئی تھنک وہ پاکستانی ٹچ تھوڑا ضروری تھا, دھاگا نگار. سو یور مین موٹیو واز ابھی پاکستانی مارکیٹ کو ٹیپ کرنا ہے. یس.
تو انٹرنیشنل کبھی آپ کے پاس کچھ آرڈرز آئے ہیں یا کچھ ایسا؟ میرے پاس انٹرنیشنل آرڈرز آئے ہیں, میرے آسٹریلیا سے آئے, میرے پاس دبئی سے آئے ہیں, بٹ وہ ان کو پاکستانی پرنٹس اور پاکستانی ڈریسز ہی چاہیے. وہ بیسکلی پاکستانی ہیں جو باہر سے وہ لے رہے ہیں. او دیٹس گریٹ. بیسکلی آئیز جو ہے ہم لوگ پڑھا رہے ہیں HND ان فیشن اینڈ ڈیزائننگ. اب اس میں یہ ہے کہ یہ بھی انٹرنیشنل پڑھائی ہے, UK بیس کوالیفیکیشن ہے شازمین, اور اس میں بھی ہم جو ہے اسکل سکھا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو. یہ سکھا رہے ہیں کہ وتھ اسٹڈیز وہ اپنا بزنس یا تو پھر اپنی جو ہے آن لائن سروسز کیسے جو ہے سیل کر سکتے ہیں جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. تو اس سے جو ہے ہم یہی چاہ رہے ہیں, ہمارا مین موٹیو یہی ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہے اسٹوڈنٹ اپنے کریئر ڈیولپمنٹ کی طرف تھوڑا بہت جائے, اور جو ہے جب وہ نکلے مارکیٹ میں وہ بالکل ایسا نہیں ہو کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ مجھے کرنا کیا ہے, ایٹ لیسٹ اس کو تھوڑی نالج ہو. کیونکہ ابھی جو انٹرنیشنل مارکیٹ جہاں پہنچ گئی ہے اس کو اوبویسلی بیٹ کرنے کے لیے جو ہے اسٹوڈنٹ کو تھوڑا بہت جو ہے آگے بڑھنا پڑے گا اور اس کے حساب سے چلنا پڑے گا. تو دیٹ از دا ریزن ہم جو ہے اسٹوڈنٹ کو ایسے ہیلپ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آئی وانٹ ٹو نو واٹ آر یور ریکمنڈیشن کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہمیں اسٹوڈنٹ کو کیا کرنا چاہیے ایسا کہ اس کا کریئر ڈیولپمنٹ میں آگے جا کے ہیلپ ہو, اس کو پیشن کی طرف لیڈ کرنے کے لیے کیا اسٹوڈنٹ کو کس طرف ٹرن لینا چاہیے؟ پہلی بات تو اسکلس کی طرف ٹرن لینا چاہیے, جو آج کل بیسک اسکلس ہر مطلب آپ لوگوں نے یہ چیز شروع کی بہت اچھی ہے, کیونکہ لوگ آن لائن, مجھے لگتا ہے آن لائن بھی لوگ پڑھتے ہیں وہ اچھا ہے, بٹ جو ایڈمیشنس لے کے اور جو فیس ٹو فیس پڑھائی ہوتی ہے وہ ایک ڈفرینٹ ہوتی ہے. بٹ میں نے آن لائن بھی پڑھا ہے تو مجھے اس سے بھی فائدہ ہوا, یہ بھی ایک اچھی چیز ہے. تو اسکلس ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہیں, اور میرے خیال سے جب وہ اسٹوڈنٹ ہوں وہ تبھی سے اپنی پریکٹس شروع کر دیں. وہ اپنے اس میں تھوڑا بہت وہ یہ نہیں سوچے میرے پاس ابھی یہ نہیں ہے یا میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں یا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, بٹ آپ کو مینیج کرنا پڑے گا. ایک ورکنگ مین اور ورکنگ وومن کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ ٹائم مینیج کرے. تو ان کو ٹائم مینیج کرنا پڑے گا پڑھائی کے ساتھ, اور مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ اپنا کریئر کو اسٹارٹ کرو گے. آپ اسٹارٹ کرو گے تو آپ کو 1 سال 2 سال میں پھر جا کے آپ کو وہ ایک اچھا ایک ریٹرن مل سکتا ہے, اچھا, اور اسی ٹائم آپ کو ایکسپوجر بھی بہت ملتا ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ اچھا آپ نے یہ غلطی کری ہے یا آپ نے یہ غلطی کری ہے, آپ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں, کافی چیزوں میں ہوتی ہے. لرننگ فیس مطلب آپ لرننگ فیس میں ہوتے ہو تو آپ اڈاپٹ بھی جلدی کر لیتے ہو اور آپ سیکھتے بھی ہو پھر. ایگزیکٹلی, اور زیادہ ڈس ہارٹ بھی جلدی نہیں ہوتے. تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ آپ پڑھائی کے ساتھ ساتھ جب اگر اپنا بزنس یا کچھ چھوٹا سا بھی اسٹارٹ کرو, کچھ بھی کرو یا لرننگ بھی کرو ایٹ لیسٹ اپنے بزنس ڈیولپمنٹ کے لیے, تو اس میں آپ کو جو ہے ہیلپ بھی مل رہی ہوتی ہے, سیکھ مل رہی ہوتی ہے, اور بائی دا ایئر جو ہے آپ اتنی غلطیاں کر کر کے بھی سیکھ جاتے ہو. کچھ لوگ غلطی بھی نہیں کرتے, فوراً ماشاء اللہ سے سکسیزفل ہو جاتے ہیں. تو دیٹ ٹوٹلی ڈپینڈز پرسن ٹو پرسن. تو اس میں یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ کے لیے کیا ایسی موٹیویشن ہونی چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ وہ انٹرپرینورشپ کی طرف جائے اسپیسیفکلی؟ ایز ان کے پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہی کیا موٹیویشن؟ پڑھائی کے ساتھ ساتھ, ہاں بالکل. ہاں, تو وہ یہی ہے کہ ان کی موٹیویشن آج کل اتنی یوٹیوب سے موٹیویشن وہ آ رہی ہوتی ہیں ویڈیوز کے, وہ دیکھ دیکھ کے لوگ وہ ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہمیں یہ موٹیویشن مل رہی ہے اور یہ. تو آئی تھنک وہ پیشن ہے آپ کا موٹیویشن. اگر آپ کا پیشن ہے تو وہ آپ کا موٹیویشن ہے. اگر آپ کو وہ ہے کہ نہیں مجھے یہ کرنا ہے تو وہ آپ کو ایک ہو جاتا ہے کہ آپ کو ایک اندر سے ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ مجھے کرنا ہی ہے, تو میں کیوں نہ اس کو اس طرح سے شروع کروں یا اس طرح سے شروع کروں. بٹ آئی تھنک آپ کا پیشن ہی آپ کا موٹیویشن ہوتا ہے. اس کے علاوہ شازمین فیشن انڈسٹری کا آج کل کیا اسکوپ ہے؟ آپ اس انڈسٹری میں ہیں, تھوڑا آپ کو پتہ ہوگا کہ کتنا کمپٹیشن ہے, بہت کمپٹیشن, کیا چیلنجز ہیں, اور کیا اسکوپ ہے آگے فیوچر میں آنے والی یوتھ کے لیے. تو آپ بتا سکتی ہیں تھوڑا؟ ہاں, فیشن تو ایک یہ چیز کہ فیشن تو کبھی ختم نہیں ہوگا, تو اسکوپ تو آ گئی ہے. لیڈیز فیشن کی طرف اور کپڑوں کی طرف تو کبھی جانا نہیں چھوڑیں گی. تو فیشن کا اسکوپ تو بہت ہے آگے, لیکن ہاں کمپٹیشن بہت ہے مارکیٹ میں. آن لائن بول لیں آپ کہ آپ بڑے برانڈس کی بات کر لیں, ہاں, لیکن اس میں آپ کچھ سروسز آپ کی ایسی ہونی چاہیے جو آپ کے کلائنٹس کو اٹریکٹ کریں آپ کی طرف.
وہ آپ کی ڈلیوری سروس ہو, وہ آپ کی کپڑے کی کوالٹی ہو, یا وہ آپ کی ڈیزائننگ ڈفرینٹ ہو. یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی کی پوائنٹس ہوتی ہیں جو آپ کو دوسروں سے الگ بنائیں گی, کیونکہ ہر بندہ کپڑا بنا رہا ہے, ہر بندے کپڑا بیچ رہا ہے, آن لائن بیچ رہا ہے, اور کچھ برانڈس بھی بڑے بڑے ہیں جو کر رہے ہیں. اوبیسلی وہ ان سے تو آپ کمپیٹ ابھی نہیں کر سکتے, ان کے لیے آپ کو ایک لیول چاہیے ہوتا ہے, بٹ آپ کچھ چیزیں ایسی کر سکتے ہو جس سے آپ کا برانڈ تھوڑا ڈفرینٹ ہو, یا اس سے آپ دوسروں سے تھوڑے الگ نظر آئیں. جس سے ریسنٹلی میرے پاس ایک آڈر آیا تھا, اور اس نے میرا آڈر کینسل کیا کیونکہ اس نے کہا کہ مجھے دوسرے برانڈ نے میرا کپڑا غلط دیا ہے. تو وہ ہماری غلطی نہیں تھی, لیکن ہم نے تو بھیا آپ کو ٹائم پلی دیا ہے, تو اس نے میرا آڈر کینسل کر دیا. تو مجھے لگتا ہے یہ ہماری وہ ہے کہ ہم کپڑوں کو لے کے اور ڈلیوری کو لے کے بہت زیادہ فوکس ہوتے ہیں کہ کوالٹی کبھی بھی کسٹمر وہ نہیں کرے کہ آپ نے کیسے کوالٹی دی ہے, اور اوبیسلی آپ کو انکریز بائی دا ٹائم کرتے رہنا چاہیے. آپ کی پیکیجنگ ہو, آپ کے کپڑے کی کوالٹی ہو, یا ڈلیوری سروس. سب سے زیادہ ڈلیوری سروس جلدی جائے گا تو وہ کسٹمر اوبیسلی خوش رہے گا, اور بہت ہی خوش رہے گا, پھر وہ نیکسٹ ٹائم بھی آرڈر کرے گا. تو دھاگا نگار میں ایسی کیا کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج آپ کو لگتی ہے جو دوسرے برانڈ نہیں آفر کر رہے, یا دوسرے جو آپ کے کمپٹیشن ہے وہ آفر نہیں کر رہے؟ میرے خیال سے جو ابھی تک میں نے اسٹڈی کیا ہے, جو میرے آن لائن پلیٹفارمس کے جو کمپٹیٹرز ہیں, ہمیں لگتا ہے ہمیں ڈلیوری ہم بہت ٹائملی کرتے ہیں, اور ہم بہت فوکس کرتے ہیں اس چیز پہ کہ بھلے ان کو جیسا صحیح لگے, اگر ان کو دوبارہ واپس ریٹرن بھی ہے ہمارے پاس آڈر تو ہم دوبارہ ان کو بھجواتے ہیں اگر وہ گھر پہ نہیں تھے. جو بھی مجھے ڈلیوری سروس سب سے زیادہ میری اوپر لگتی ہے, کیونکہ ہم بہت زیادہ فوکس ہوتے ہیں, ہم کالس کرتے ہیں. میں میری پارٹنر دونوں, ہم نے ابھی تک کوئی اس کے لیے ہائر نہیں کیا, لیکن ہمیں لگتا ہے ہمیں ہائر کر لینا چاہیے کیونکہ یہ بہت زیادہ ایک مشکل ہو جاتی ہے جاب کے ساتھ مینیج کرنا. تو ایک یہ چیز ہے, اور آئی تھنک ہمارے کپڑے کی کوالٹی ہے جو ہم بالکل اس میں وہ رہتا ہے کہ نہیں, کپڑا کبھی بھی ہمیں خراب یا ہمیں اس طرح نہیں کرنا کہ کسٹمر بعد میں وہ ہمیں کمپلینس ہے, ہمارا برانڈ نیچے آنا شروع ہو جائے. سب سے بری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسٹمر سے آپ کی کوئی بیڈ ریویوز یا اس طرح سے آتے ہیں تو آپ کا برانڈ اس تک نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے. اوکے, تو مین جو ہے یہی ہے کہ آپ کنسسٹنٹ رہو, یا اپنے بزنس کو لے کے موٹیویٹڈ رہو, اور چیلنجز آئیں گے لیکن آپ کو جو ہے اس کو اوور کم کرنا ہے, ڈرنا نہیں ہے, غلطیاں کرو گے اس سے سیکھو گے. بالکل. اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ کا یہی ماننا ہے کہ اسٹارٹ کر دینا چاہیے. انیشیل لیول ہو, چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو, لیکن شروع کر دینا چاہیے. Okay, thank you so much, Shazmeen, for telling us so much about fashion and how to start a business on an initial level. Also, agar aapke koi questions ho, you can ask us in comments below. Kindly visit our website to apply for the program HND in Fashion.